کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اتنی ہی سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں صاحب، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اذان دے دیں داہنے کان میں بھی بائیں کان میں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، اذان اور اقامت کے کلمات دونوں کہیں، وہ حدیث زیادہ کمزور ہے، اور اگر نہ دیں تو کوئی حرج نہیں۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی نہ یولد، جس وقت بچہ پیدا ہو، اب آج پیدا ہوا ہے کوئی اذان دینے والا نہیں ہے تو اب کل لے کر کے آئے، کل کوئی اذان دینے والے کو لے کر کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ نے سمیتہ باسم ابی ابراہیم، سمیتہ باسم ابی ابراہیم، اپنے لینے کی فکر نہیں ہے، وہ فلما کو، ناتی کو، پوتا کو، سمجھا کہ نہیں؟ سنو غور سے ادھر، تو یہ کہا کہ صاحب کیا کر رہے تھے ابھی، کیا کر رہے تھے؟ ہاں سمیتہ باسم ابی ابراہیم، آپ نے فرمایا تھا کہ خطبے میں جو ہم متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں کسی کی طرف، یا کوئی آدمی حرکت کرتا ہے تو ہم جو لاٹھی پٹکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فوراً بات دماغ سے نکل جاتی ہے، ہماری گاڑی رک جاتی ہے، واقم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بولے تھے لیل لیلہ، مجھ کو بیٹا پیدا ہوا ہے رات، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے، لیکن اذان اقامت کا ذکر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے کان میں اذان نہیں دی۔ بچہ پیدا ہوتا تھا کسی انصاری کے یہاں لے آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چبا کر کے اس کے منہ میں لعاب ڈال دیجئے، آپ نام بھی رکھ دیجئے، نام رکھ دیتے تھے، لیکن اذان اقامت کا ذکر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی چاہے اذان دینا تو ٹھیک ہے، داہنے کان میں اذان دے دو یا دائیں بائیں دونوں میں اذان کے کلمات کہہ دو۔ اذن فی اذن الحسن، ابو داؤد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی کے کانوں میں، اذن فی اذن الحسین ابن علی، حسین ابن علی کے کانوں میں اذان دی، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تھوڑی سند اذان اور اقامت کہنے والی حدیث کے مقابلے میں اس کی تھوڑی اچھی ہے، لیکن باب میں کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، اسی لیے بعض علماء نے تو انتہائی مکروہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اذان دینے کو مکروہ کہتے ہیں، لیکن امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں اور امام ابو حنیفہ ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اذان کان میں اذان اقامت کہنا چاہیے، لیکن اقامت سے ہمارا ڈفر ہے کہ اقامت کے کلمات نہ کہہ کر کے اذان ہی دونوں کان میں دیجیے یا داہنے کان میں اذان دیجیے، بہرحال نہ دیجیے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حد تو حد یہ ہوتی ہے کہ آئی سی یونٹ میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، شیشے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس وقت بھی فکر ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کو لے چلیں ذرا اذان دے دیجیے اس کو، سمجھا کہ نہیں؟ سول گھر میں لے جائیے بچے کو، اذان دلوا دیجیے، سمجھا کہ نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اس کو، کتنی اہم اور تاکیدی سنت سمجھ کے لوگ انجام دیتے ہیں، اس لیے یہ بیان بہت ضروری تھا جو ضمناً آ گیا، مولانا صاحب نے بیان کیا تو چلیے کہ بات آ گئی، اچھی بات ہے صاحب۔ اور پھر آپ نے وہ محبت رسول کے عنوان سے تقریر سنی، اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، ماشاءاللہ مضمون اچھا تھا اور تقریر کا انداز بھی مقررانہ تھا، سمجھا کہ نہیں؟ تو جی تو چاہ رہا تھا کہ بولتے رہیں، لیکن ہم چونکہ جانتے ہیں کہ یہ وقت مجلس ہماری انتہائی مختصر ہے اور مجلس کو مختصر ہونا بھی چاہیے مغرب اور عشاء کے درمیان میں، تاکہ آدمی آرام سے نشاط کے ساتھ بیٹھے اور اٹھ جائے۔ اب میں آخر میں ہمارے عزیز محترم آئے مولانا رحمۃ اللہ شاہد مدنی صاحب، انہوں نے بہت پتے کی بات آپ کو کہی کہ کوئی بھی عمل ہو جو دین کا عمل ہے، دنیا داری تو آپ جانیے بھائی، لیکن مسلمان وہ ہے جو دنیا داری بھی دین داری کی روشنی میں ہی کرے۔ روزی روٹی کمانا دنیا داری نہیں ہے، مسلمان کا ہر کام اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، جائز کام ہے اور اسلامی طریقے کے مطابق کرتا ہے تو سب عبادت ہے، کمانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، شادی بیاہ کرنا بھی عبادت ہے، سب کچھ ہے۔ مقصد یہ کہ صاحب یہ اللہ کے دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق آپ عمل کریں، تب سمجھا کہ اور سنت کے مطابق کریں۔ اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ بات تو بہت ساری نکل گئی، 10 منٹ 12 منٹ ہم نے ایسے ہی کچھ گفتگو کر دی تھی، اس کے سلسلے میں آئی عورتوں کے تعلق سے ہے کہ خطاب عورتوں کو خطاب، عورتیں آئی ہیں، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ماہانہ اجتماع زیادہ مفید ان عورتوں ہی کے لیے، کیونکہ جہالت عورتوں میں زیادہ ہے۔ عورتیں پھر بھی جمعہ کے خطبے وغیرہ میں مرد حضرات بیانات سن لیتے ہیں، سمجھا کہ، لیکن عورتیں کم ہی سنتی۔ اور اس گاؤں میں عورتوں کا انتظام جماعت جمعہ میں ہے کہ نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یہ میں نہیں کہتا، اور بڑے شہروں میں تو خیر انتظام لوگوں نے کر دیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ترغیب نہیں دی جا سکتی ہے کہ عورتیں جمعہ میں آویں یا مسجد میں آویں جماعت سے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے گھر افضل ہے، ان کے گھر ان کے لیے افضل ہے۔ ترغیب تو نہیں دیں گے، لیکن اگر آنا چاہے اور آپ نے جمعہ کے لیے ان کے لیے ایک بلاک خاص کر دیا ہے کہ یہاں عورت آئے گی، خطبہ سنے گی، نماز پڑھے گی، تو آ سکتی ہے، روکیے مت۔ اگر مسجد میں کوئی دوسرا ایک بلاک ہے یا مردوں کے پیچھے اگر نماز پڑھنا چاہتی ہے پانچوں وقت میں، اگر وہ کہتی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو آ سکتی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ
پردے کے ساتھ آئے. یہاں بھی جو معاملہ ہے مسجد میں آنے تک کا، حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر سے مسجد آئے گی، کہا گیا کہ پردے کے ساتھ آؤ، خوشبو لگا کے نہ آؤ، زرق برق لباس پہن کر کے نہ آؤ، بناؤ سنگار والا لباس پہن کر کے نہ آؤ، جو کام کاج کا لباس ہے ہردمی لباس وہ پہن کے آؤ، برقع کر کے آؤ، یا اوپر سے بڑی چادر جس کو ہم لوگ کے یہاں کہتے ہیں وہ چادر اوڑھ لے، گھونگھٹ کر کے آوے تاکہ مردوں کی نظر سے وہ بچ سکے. یہ سب کیوں ہے؟ اور کہا گیا کہ گھر میں نماز پڑھنا عورت کے لیے افضل ہے، یعنی مسجد میں نماز پڑھ تو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ ثواب اس کو کہاں ملے گا؟ گھر میں. اور گھر میں بھی برآمدے اسارے پر نماز پڑھنے سے زیادہ اگر گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے تو اور زیادہ ثواب ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی؟ پردہ پوشی. عورت، آپ کہتے ہیں عورت کا معنی جانتے ہیں کبھی؟ عورت کے معنی پردہ. یہ جو شرمگاہ ہے ہماری اس کو عورہ کہا جاتا ہے. عورہ پردے کی چیز ہے جس کا چھپانا واجب ہے. اللہ اکبر. دنیا کی سب سے نیک خاتون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. دنیا کی سب سے نیک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ، اے نبی، غور سے سنیے گا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیے، مسلمان عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب باہر نکلے تو بڑی سی چادر بدن پہ ڈال لیں اور سر کے اوپر رکھ کر کے جب باہر نکلے تو گھونگھٹ کر لیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو. ہاں، سوٹ لیتے ہو اتنی بڑی چادر، اتنی 1 فٹ کی اوڑھنی رہتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بڑی چادر لو تاکہ وہ اس کے اوپر رکھے، اس کو کھینچ سکے، آگے پردہ کر سکے، گھونگھٹ کر سکے. چادر ایسے کرے، اوپر سے گھونگھٹ کرے، اور نیچے کمر کے نیچے کا حصہ جو ہے ہپ وغیرہ سب اس کا اس چادر سے ڈھکا ہوا. سمجھا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ طریقہ جو گھونگھٹ کرنے کا ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ گھونگھٹ کرنے والی عورتیں پہچان لی جائیں کہ شریف گھر کی عورتیں. اور پھر اوباش بدماش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں سڑکوں پر جو عورتوں کو نہارتے رہتے ہیں اور ٹونٹنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے جملوں سے، ان کی ٹونٹنگ سے وہ عورتیں بچ سکیں. آج بھی گئے گزرے ماحول میں جو عورتیں برقعے میں ہوتی ہیں پورے طور پر، اب جو برقع آیا ہے وہ تو اللہ کی پناہ ہے، وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے اور اتنا اس کے اوپر زردوزی ہوتی ہے اس کے اوپر، جس کو زری آپ لوگ کہتے ہیں، رنگ رنگ کے موتی اور نگ لگائے جاتے ہیں اور جسم کے ساخت کے حساب سے اس کو بنایا جاتا ہے. ڈھیلا ڈھالا برقع نہیں ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور اس کے بعد بھی وہ ایسا رہتا ہے کہ ناک کا آدھا حصہ کھلا رہے، بھونویں کھلی رہیں، آنکھ کھلی رہے، اور وہ پورا کا سمجھیے کہ وہ ایک پورا ایک ماحول رہتا ہے. صرف وہ ایک فیس پیس ایسے ڈال دیتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یہ سو رہا ہے، یہ جاؤ آنکھ دھو کے اٹھو، حرکت کرو، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ بتائیے آپ کے اسلام میں پردے کی کتنی اہمیت ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے ترغیب نہ دو. آتی ہو تو ان کو کہو کہ تمہارے لیے گھر افضل ہے. وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ نکلے عورتیں تو عام لباس پہنے رہیں، جو گھر میں کام کاج کا لباس ہے، بس اٹھی بس چادر ڈالا اور نکل گئی نماز کے لیے. یہ ہونا چاہیے. غیر متطیبات، خوشبو لگا کر نہیں نکلے، بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلے. یہ مسجد آنے کی شرطیں ہیں. اگر عورت کوئی خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے، عشاء کی نماز میں حاضر ہوتی ہے، تو کہا گیا زانیات ہے، وہ رات کا وقت ہے، لوگ فتنے میں پڑیں گے. سمجھا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ٹانگ کے کھینچ کے لے جائے، اکیلے دیکھے تو منہ بند کر کے کڈنیپ کر لے. سمجھا کہ نہیں؟ اللہ، کتنی حفاظت ہے عورتوں کی. یہ سب کیا ہے؟ عورتوں کو چاہیے پردہ پوشی. کس طریقے سے بالغ لڑکیاں یہاں سے لے کر کے وہ حافظ جہانگیر کی دکان تک جائے گی تب منہ کھول کے جاتی ہے، سر پر کپڑا رکھے ہوئے وہ بھی گرا ہوا ہے، منہ کھول کر گیا. مسلمان لڑکیاں، بالغ لڑکیاں، کتنی بے غیرتی ہے مسلمانوں کے اندر، غور کیجیے تو. اور اس کے ذمہ دار آپ لوگ کون ہیں؟ عورتوں کو خطاب کر رہے ہیں، لیکن عورتوں سے ان قوانین کو امپلیمنٹ کون کرا دے گا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد حضرات اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ نے تم کو گھر کا حاکم بنایا ہے. ایک وقت اگر بیوی کھانا تم کو نہ دے، کھانے میں نمک زیادہ ڈال دے، ایک حکم کی تمہارے مخالفت کر دے، کیا کرتے ہو؟ تو
مارتے ہو، گالیاں دیتے ہو، حالانکہ مارنے گالی دینے کا حق نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن یہی لڑکی آپ کی نکل رہی ہے، عورت نکل رہی ہے، بے محابہ بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، آپ کبھی کہتے کہ ایسے کہے نکلتی ہو؟ نہیں کہتے، سمجھا کہ یا تو آپ جانتے نہیں ہیں یا پھر آپ کے اندر بے غیرتی آ گئی، غیرت نہیں۔ کون آیا گھر میں؟ نہیں آیا، دعوت کے لیے، معاف کیجیے گا، لڑکے سب کو دعوت کے لیے بھیجتے ہیں، بالغ لڑکوں کو بھیجتے ہیں، آئے گا سیدھے گیٹ کھولے گا، کھٹکھٹائے گا بھی نہیں کہ ہم کون ہیں، گھر میں گھس جائے گا، فلانے صاحب کی طرف سے کھانے کی دعوت ہے، یہ کارڈ آیا ہے، کیوں نہیں باہر سے آواز دیا؟ کھٹکھٹاؤ باہر سے، بغیر اجازت کے کیوں گھر میں داخل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے تم داخل نہیں ہو سکتے ہو، بغیر اجازت کے، بغیر سلام کیے ہوئے، اور جب تک اجازت نہ ملے کسی کے گھر میں گھسنے کی ہمت نہ کرو۔ اچھا کوئی کہے کہ ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں کا کپڑا گرا ہوا ہو سکتا ہے کہ کپڑا بدل رہی ہے، تمہاری بیٹی کپڑا بدل رہی ہے، تمہارا خود کا بھی گھر ہے، کیا چاہیے تم کو؟ اجازت لے کے جاؤ، آواز لگاتے ہوئے جاؤ، بچے کا کوئی نام، کون ہے رے؟ فلانا ہے رے، رے بہوا ہے رے، کہاں ہے رے؟ تاکہ عورت جو بہو ہے، بیٹی ہے، وہ سمجھ جائے کہ کوئی آ رہا ہے گھر میں، ہمارا خود کا آدمی بھی آ رہا ہے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کو اس حال میں تم دیکھو جس حال میں دیکھا جانا تم کو پسند نہ ہو، یا تمہاری ماں کو بھی خراب لگے کہ ہماری جوان بیٹے نے ہم کو دیکھ لیا اس حال میں؟ گھر میں عورتیں ہیں، کہاں کی یہ مسلمانوں کی غیرت بتائیے تھی؟ ہمارے گھر سے بھی رخصت ہے، ہم بھی نہیں کہتے کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو عورتوں کو جو خطاب کرنے کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ عورتیں ہماری نگرانی میں ہیں، اللہ نے ہماری نگرانی میں رکھا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پردہ اختیار کرو، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی کہیے مومنوں کو کہ پردہ کریں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ٹکٹکی باندھ کر کے مردوں کو نہ دیکھیں، اور مردوں کو کہیے کہ کسی عورت پر نظر پڑے تو ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھیں، جھٹ سے اپنی نگاہ کو نیچے کریں اور نگاہوں کو پھیر لیں دوسری طرف، تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے نظر کے ذریعے دل میں محبت کا تیر چبھ ہونے کا موقع شیطان کو نہ ملے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ ایک تعلیم تھی جو ضروری ہے آپ کو سمجھنی ہے۔ دوسری بات کیا ہے، سفر کرنے کے سلسلے میں بھی، یہ تو ہائی لیول گفتگو ہے، باہر کے لوگ، یہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے؟ بیٹا داماد ہے کہیں بمبئی میں رہتا ہے مثال کے طور پر، سسر کو ٹیلی فون کی کہ ابا ایسا ہے کہ دربھنگا میں ایئرپورٹ ہو گیا، لے جا کے وہاں چھوڑ دیے، اور فلائٹ میں بیٹھ جائے گی، پڑھی لکھی تو ہے، یہ ہے، ٹکٹ دکھاوے گی، پولیس کو اندر جائے گی، اب بیٹھ کر کے آ جائے گی، یہاں ایئرپورٹ پر ہم رہوے کریں گے، ریسیو کر لیں گے۔ اگر اس بیچ میں فلائٹ خراب ہو گئی اور کہیں اتر گئی پٹنے میں، 6 گھنٹہ وہیں اس کو روک دیا گیا، تب اکیلے بھیج دیے، اکیلے بھیج دیا تو اگر خراب ہو گئی فلائٹ تب، اب بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے اگر وہ شرارت اور بدتمیزی کر رہا ہو تب کیا کرو گے؟ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی ہے، فتنے میں پڑے گی، جیسے بے حیائی اور بے پردگی کے نتیجے میں عورتیں فتنے میں پڑ رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں اس محلے سے لڑکی سب جاتی ہے، 3 کو 4 کو برقع پہنے رہتی ہے، پورا بدن ڈھکتا رہتا ہے لیکن منہ پورا کھلا رہتا ہے، بال ڈھکا ہوا ہے، منہ چھپا ہوا ہے، بال زیادہ فتنہ ہے کہ منہ زیادہ فتنہ ہے۔ خوبصورتی چہرے سے ہوتی ہے، اگر آپ کو کہیں کہ لڑکی دیکھنے کے لیے جائیے کسی کے یہاں، کہیں کہ بال دیکھ لو، سائز دیکھ لو، منہ نہیں دکھا دیں گے، تو بیاہ کرنا پسند کیجیے گا؟ ساری خوبصورتی تو اللہ نے چہرے میں رکھی ہے، آپ آنکھ دیکھتے ہیں، بھاؤں دیکھتے ہیں، سر کا بال ڈھکا ہوا ہے لیکن بھاؤں کا بال کھلا ہوا ہے، بھاؤں کے بال میں زیادہ اٹریکشن ہے یا سر کے بال میں؟ تو سفر کرنے میں بھی احتیاط کی ہے، ٹرین میں بیٹھا دیا، اے سی میں بیٹھا دیا، چلے گئے، اور اے سی میں عزت رکتی، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس بات کو بھی سمجھیے کہ یہ فتنہ ہے، ایسی غلطی کبھی مت کیجیے گا، خود سے جا کے پہنچا آئیے، نہیں ہے ہوائی جہاز کا ٹکٹ تو ٹرین سے چلے جائیے، لیکن جائیے اپنے بالغ آدمی کو بھیجیے جو اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکے اگر ایسی ضرورت پڑے تو۔ 2 بات ہوئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو گھروں میں رکھیے۔ آپ ہوتے ہیں گھر میں، بچہ سنبھالتے ہوتے ہیں، اب بیوی بیٹی جاتی ہے ہاتھ پٹھیا،
اس وقت اگر آپ بازار میں جا کر کے دیکھیے، کیونکہ میں تو کم جاتی ہوگی، کھرما بازار بہت کرتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ معاف کیجیے گا، بہت ادب سے معاف کریں گے، ہم لوگ شیخ لوگ ہیں، ٹوپی والے لوگ ہوتے ہیں شیخ، سمجھا کہ نہیں؟ ایک آدمی کہ اس کی شیخ اور شیطان، دونوں میں 6 کو نقطہ ہے، شیخ میں بھی 6 نقطہ اور شیطان میں بھی کیا کو نقطہ؟ شین میں 3 نقطہ، یہ میں 2 نقطہ، نون میں 1 نقطہ، 6 نقطہ، شیخ اور شیطان دونوں میں 6 نقطہ، سمجھا کہ نہیں؟ معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، ہم ذات برادری کی بات نہیں کرتے، مگر آج جو سمجھا کجرا کواری جس کو آپ کہتے ہیں، جلہا دنیا جس کو کہتے ہیں، اس کی عورتوں میں زیادہ ہوشیاری آ گئی ہے اور تعلیم آ گئی ہے اور پردہ آ گیا ہے آپ کے مقابلے۔ غریب آدمی ہو تو بیوی کو لے کر کے کھیت میں جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ذرا سا کہو نا کہ چادر بھی دے دو اس کو، کہ اگر کوئی آدمی آ رہا ہے آڑ میرا سے گزر رہا ہے تو ذرا سا دیکھتی رہو، چادر دے پڑھائیے ہے، ذرا سا گھونگھٹ کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں، غریب عورت ہے بیچاری، مرد کے ساتھ گئی ہے کام کرنے کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اجنبی مرد سے اپنی بیوی کو چھپاؤ۔ ہاں اگر بہت بوڑھی ہو گئی ہے، اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اب اس میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے، اس کو دیکھے گا کوئی تو اس کو لائک نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا، اور اگر ٹکا ٹھوپا نہیں کی ہوئی ہے، بناؤ سنگار نہیں کی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، پردے کی چادر اگر نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، برقع اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ غیر متبرجات بزینہ، اپنے بناؤ سنگار کا اظہار کر کے چلنے والی نہ ہو۔ یہ بوڑھی عورتوں کے لیے، جوان لڑکی تو ویسے ہی خوبصورت اور اچھی لگتی ہے، چاہے وہ بناؤ سنگار کرے نہ کرے، کیونکہ وہ تو جوان ہی ہے، سمجھا نا؟ کہ جو ہاٹ پٹھیا بھیجتے ہیں یہ بھی بڑی بے غیرتی ہے، وہاں دھکا مکی کھا رہی ہے، مردوں سے ٹکرا رہی ہے، ٹیمپو پر جا رہی ہے، بغل میں غیر مرد بیٹھا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کر کے اس کو دبا رہا ہے، دونوں طرف سے اس کو پریشان کر رہا ہے۔ کبھی کبھی تو اب یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپو والا آگے بیٹھا لیتا ہے، ادھروں بیٹھی ہوئی ہے عورت، ادھروں بیٹھی ہوئی ہے، اور چلا رہا ہے وہ، اور دبا رہا ہے اس کو، اور اس کو جانا ہے تو کیا کرے گی؟ سمجھا کہ افسوس ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بازار کی ضرورت ہے، ہاٹ پٹھیا کی ضرورت ہے، آپ جائیے نا، یا ایک آدمی اگر جا رہا ہے محلے سے کہیے کہ بھائی ہمارا لیتے آؤ، ایک آدمی اور لے لیجیے، جیسے 1 کلو سبزی لیتے آئیے گا، لے آئے گا، پہلے ہی سب کام کرتا تھا، وہ بلانے بھائی جا ہمارا سبزی لے آئیے، پرول دیکھو 1 کلو لیتے آئیے، سمجھا کہ ہم تھوڑے نوکر ہیں، آج کہیے گا تو کہ ہم تھوڑے نوکر ہیں، بھاڑے کا گدھا تو بہت ملے گا، لیکن کسی کے کام آ جائے اگر جا رہا ہے لے آؤ گے، یہ سبزیاں لانے تو کر رہے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرو گے چن چن کے لوگے، وہی طرح اس بیچارے کے لیے لے لو گے، احسان مند ہوگا، لیکن نہ تو رہو گھر میں بوا بچہ کھلاؤ، بیوی کو کہو کہ تو جاؤ ہاٹ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں گھروں کو میں قرار سے رہو، گھروں کو لازم پکڑو، گھر سے نہ نکلو، انتہائی ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکل سکتی ہو لیکن پردے کے ساتھ نکلو، اور اگر سفر کرنے کی نوبت ہے تو پھر محرم کے ساتھ جاؤ، ایسے مرد کے ساتھ جاؤ جس سے تمہارا بیاہ حرام ہے، باپ بھائی کے ساتھ جاؤ، خالو کے ساتھ جا رہی ہے، خالو کے ساتھ، مما کے ساتھ جاؤ، ماموں کے لیے بہن بیٹی حرام ہے لیکن خالو کے ساتھ حرام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ لڑکی پسند آ جائے، سمجھا کہ نہیں، تو اس کی خالہ کو طلاق دے دے، بہن بیٹی سے بیاہ کر لے، جائز ہے۔ بھتیجا جا رہا ہے چچی کے ساتھ، چچی کے ساتھ بھتیجا جا رہا ہے، چچی امی، کہے کہ امی چچی رہے، وہ طلاق دے گا تو بیاہ کر لے چچی سے، ممانی سے بیاہ کر لے، ممانی کے لیے تم محرم ہو، چاچی کے لیے محرم ہو، تم خالو ہو تو بہن بیٹی اپنی بیوی کی بہن بیٹی کے ساتھ نہیں سفر کر سکتے، ہاں ماموں ہو تو بھانجی کے ساتھ چل سکتے ہو، چچا ہو تو بھتیجی کے ساتھ جا سکتے ہو، وہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن بھیج رہے ہو کس کے ساتھ؟ خالو کے ساتھ، ہو سکتا ہے تمہاری خالہ کو طلاق تمہاری بیٹی سے بیاہ کرے، ہو سکتا ہے کہ خالہ ہی پسند آ جائے، ڈھیر عمر کی جو ہے وہ پسند آ جائے، اتنی خوبصورت ہے، اسمارٹ ہے، اور جو جوان لڑکی سے بیاہ کی سے وہ اس کو پسند نہ آئے، اس کو چھوڑ دے، بہنوں کے ساتھ سالی کو بھیج رہے ہو، اللہ اکبر، ایاکم الدخول علی النساء۔ یہ چوتھی بات ہے کہ کبھی کسی گھر میں کوئی عورت اکیلی ہو، کبھی بھی کوئی آدمی گھر میں جانے کا پرویش کرنے کی ہمت نہ کرو، فلنیا بلائی ہے، چاچی ہوئی ہے، چاچی تمہاری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے کہ جا رہے ہو، اکیلی عورت کے پاس جاؤ گے، تم رہو گے، وہ عورت رہے گی، تیسرا وہاں شیطان ہوگا، لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد اگر کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلا رہتا ہے، اگر حرام عورت نہ ہو، ماں نہ ہو، بہن نہ ہو، بیٹی نہ ہو، بھتیجی نہ ہو، بھگنی نہ ہو، یعنی جو حرام عورتیں ہیں
اگر وہ نہ ہو تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ ارایت الحموا، شوہر کے رشتہ دار ہوں، سمجھا کہ نہیں، دیور ہے. آج بڑکا دیور ہوتا ہے بھائیسر، وہ سب تو ہندی اصطلاح ہے بھائیسر. ہمارے یہاں تو سب دیور شوہر کا بھائی، چاہے بڑکا بھائی ہو کہ چھوٹکا بھائی ہو، وہ سب تمہارا دیور ہے. اس کے سامنے چچیرا ہے، چچیرا دیور ہے، کھلیڑا دیور ہے، ممیرا، سب ہڑی سبھی ہڑیا دھلا ہے. مارے چھوڑ دو مارے. اب پھر مولوی صاحب کے فتویٰ کے خلاف ہوگا، مار ڈنڈا بھگا اس کو، وہ کیا پوچھے گا. بیٹھیا یہ ہو، سمجھا. تو یہ معاملہ ہے. ارایت الحموا، کہا کہ کیا خیال ہے سسرالی رشتہ دار کے تعلق سے، لڑکی کے سسرال والوں کے. کہا کہ تو موت ہے رے بھائی، اس سے تو اور گھبراؤ. اجنبی مرد آئے گا تو اس سے تو جلدی نہیں پٹے گی، اس سے معاملہ جلدی نہیں سلجھے گا. لیکن اپنا ہے دیورا سالی ہے، چچیری یا مچیری یا خلیری یا پھپھیڑی دیورا ہے، تو اس سے تو جلدی ہی معاملہ خراب ہو جائے گا. کیونکہ رشتہ داری ہنسی مذاق بے تکلف کرتا ہے، وہ آتا جاتا ہے. اجنبی مرد سے جتنا جلدی فتنہ فساد نہیں ہوگا اتنا تو آپس کے رشتہ داری کی وجہ سے بگاڑ ہوتا ہے. سمجھا کہ نہیں ہے کہ نہیں. یہ سب یہ عورتوں کو خطاب ہے نا، اس لیے یہ بات آپ سے کریں. تو آپ سمجھ گئے کہ بے پردہ نہیں ہونا چاہیے عورتوں کو، اس کا خیال رکھیے گا. کپڑا اچھا سلا کے دیجیے، ڈھیلا ڈھالا سلوائیے، بڑی چادر ڈالیے بدن کے اوپر یا ڈھیلا ڈھالا برقع ڈالیے. دوسرے یہ ہے کہ صاحب سفر کہیں کرنے کی نوبت ہو، اکیلی بیٹی کو اے سی میں ہوائی جہاز میں بیٹھا کے بتائیے، سمجھا کہ نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ گھر میں لازم پکڑیے، گھر میں بازار میں گھر عورتوں کو پھرنے کے لیے بس چھوڑیے، جانے مت دیجیے. تم گھر میں ہو، ہم مارکیٹ کر کے آتے ہیں، شاپنگ کر کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، برقعے کے ساتھ چلو، ہم لے کے جائیں. نہ آپ جائیے نا، ہم ہاں لے کر نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اور بغیر اجازت کے لیے ایسی عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اب بدماشی کرے تو سمجھاؤ، اور نہیں سمجھاتی ہے تو اس سے بستر الگ کرو، کچھ دن کے لیے اپنا بستر الگ کر لو. ایک ہی گھر میں الگ الگ چارپائی پر سو، یا دوسرے گھر میں چلے جاؤ. اور اس کے بعد بھی نہیں سنبھلتی ہے تو اس کی پٹائی کرو، ہلکی پٹائی کرو، ادب دینے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے نہیں، ادب دینے کے لیے. اور اس کے بعد بھی نہیں سنبھلتی ہے تو اس کو طلاق دو ایک ٹھو. یہ ہے پہلا. یہ 4 اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا رکھا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بات ہوگی تو پہلا اسٹیپ، چوتھا جو اسٹیپ آخری ہے وہ پہلا اسٹیپ ہو جاتا ہے، طلاق پہلے آتی ہے زبان میں. ٹھیک ہے، بات بہت لمبی ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ان چیزوں کا لحاظ رکھیے. حسن و جمال کے نام پر اب تو دیہات میں ابھی بہت چیزیں نہیں ہیں، پرمپرا نہیں پھیلی ہے، لیکن اب بڑھتی جا رہی ہے. اب گاؤں کا چوہڑا تیار ہے نا، کوئی لڑکی شہر سے آگے کی لائیے گا، بیوٹی پارلر کا کورس کیے رہے گی. اب یہاں پر سجاوٹ ہے، مہندی ہے، ہیئر کٹنگ ہے، سمجھا کہ نہیں، بھاؤں کو پتلا کیا جا رہا ہے، بھاؤں کھاڑے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب لڑکیاں بھیڑ لگائے ہوئی ہیں، 50 روپے میں بھاؤں کٹواؤ. حرام ہے، حرام. لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے بھاؤں کو پتلا کرواتی، چھلاتی ہے، اکھڑواتی ہے. حرام ہے، لعنت ہے، لعنت. گدنا گدواتی ہے، ٹٹوا لگواتی ہے. وہ سب جو آج کل ٹٹوا سب آتا ہے، چاکلیٹ کے ساتھ آتا ہے، لگا لیا تو ٹھیک ہے، وہ حرام نہیں ہے. لیکن باقاعدہ سوئی جو ہوتا ہے، سوئی چبھایا، سمجھا کہ نہیں، اس میں نام کھدوایا، پھول لگوایا، سمجھا کہ نہیں. اور اس کے بعد خون کو سوک کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے سو مہندی یا کوئی اور چیز یا سرما یا کوئی اور چیز جس کلر کا کرنا ہے اس پہ لگا دیا، وہ ایک دم پرماننٹلی ہو جاتا ہے. سمجھا کہ نہیں، جس کو ٹٹوا کروانا کہتے ہیں. حرام ہے یہ. اچھا یہ سب بھی جو لگاتا ہے، دیکھتے کھلاڑیوں کو دیکھتے ہوں گے، یہاں سے لے کے وہاں تک کیے ہوا ہے. ارے جو اوریجنل چمڑے کا کلر اللہ نے بنایا ہے اس سے اچھا وہ لگتا ہے، وہ کالا 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 جو لیے ہوتا ہے پورے میں، اچھا لگتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے جو جمال اور حسن چمڑے کو دیا ہے اس سے اچھا لگتا ہے آپ کو. فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدل کر کے تم خوبصورت ہو سکتے ہو. لا حول. سمجھا کہ نہیں. یہ سب جو مظاہرات ہیں، بال چھلوانے کا، لڑکوں کا کٹ کرنے کا بال کا، یا لڑکوں جیسا لباس پہننے کا، سمجھا کہ نہیں، سب حرام عمل ہے. سمجھا کہ نہیں. اسی طریقے سے بال نہیں ہے تو مصنوعی بال پہن لیا، وگ پہن لیا، بڑے بڑے بال کے جوڑے لگوا لیے. بال مصنوعی بنتا ہے، اسی بال کی چوٹی میں لگا کے کمر کے نیچے تک چوٹی لگایا، سمجھا کہ نہیں. وہ بال خوبصورتی ہے، لیکن اب اس کو بڑھانے کے لیے آپ مصنوعی بالوں کا استعمال کرتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، جس کو وگ کہتے ہیں، یا وہ بال کا کھوپا ملتا ہے الگ سے، سمجھا کہ نہیں. الا کہ لال پیلا جو چوٹی ہوتی ہے، جو ہاٹ پٹیا پر ملتا تھا، اب ملتا ہے کہ نہیں ملتا آپ نہیں جانتے ہیں. تو جو پہلے جو چوٹی لگائی جاتی ہے، اگر بلیک ہے تو علماء نے اس کو بھی ناجائز کہا، لیکن اگر لال ہے، پیلی چوٹی ہے، جسے لگے دیکھنے والا کہ ہاں یہ اوریجنل بال نہیں ہے، یہ ایکسٹرا چیز اس کے اندر لگائی گئی ہے، تو وہ جائز کیا. لا حول ولا قوت. سمجھ گئے نا.
تو یہ سب چیزیں ہیں. بہرحال خواتین آئی ہوئی ہیں. میں اب ان کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اللہ کے دین میں جو عمل کرنے کا ثواب اللہ نے مردوں کو دیا ہے وہی ثواب ٹھیک عورتوں کو بھی دیا ہے. آپ نماز پڑھیں گی تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد کو ملے گا. شریعت کے آپ بھی اتنے ہی پابند ہیں نماز پڑھنے کی جتنے کہ مرد پابند ہیں. اب بہت سارے ہم میں لوگ ہیں جو مرد اپنی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بیوی نماز نہیں پڑھ رہی, بیٹی بہو نماز نہیں پڑھی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مرد ہے. اس پر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ کے گھر کی عورتوں نے نماز پڑھنے کی پابندی کر لی تو فائدہ آپ دیکھیے گا نماز کا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے باز رکھتی ہے. یہ ہمارا نوجوان طبقہ اگر نمازی ہو جائے انشاءاللہ تعالی یہ تنہائی کے اندر ننگی تصویریں نہیں دیکھے گا. اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ تم نماز پڑھتے ہو 5 وقت, یہ کیا تم دیکھ رہے ہو؟ اللہ نے نگاہیں اس لیے دی ہیں. اندھوں سے پوچھو نگاہ کی کیا قیمت ہے, اہمیت ہے. اللہ نے تم کو نگاہ اس لیے دی ہے کہ 12 بجے رات کو اپنی آنکھیں پھوڑ کر کے تم کیا دیکھ رہے ہو. اگر اللہ نے اندھا کر دیا تب کیا کرو گے؟ بیماری آنکھ میں لگ گئی تو کیا کرو گے؟ نماز پڑھتے ہو اسی لیے جلدی سو کہ فجر میں اٹھو گے. بہرحال تو یہ سب ہے معاملہ, سمجھا کہ نہیں. اس لیے معاشرے میں عورتوں کی اہمیت کو سمجھیے. وہ بڑا بڑا آپ کا دونوں بازو ہے, سمجھا. اس گاڑی کے جس طرح سے سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک پہیا مرد ہے ایک پہیا عورت ہے. آپ درست ہے لیکن اگر بیوی نہ درست ہے, بیوی جو ہے بے محابہ گھومتی پھرتی ہے, سمجھا کہ نہیں, تو بڑا خراب ماحول ہے. اس کو درست کرنے کی کوشش کیجیے. بہرحال میں اسی کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی مجلس منعقد کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق دیتا رہے. اور آپ حضرات دلچسپی سے ان پروگراموں میں شریک ہوا کیجیے, سمجھا کہ نہیں. سنا کیجیے. سنتے سنتے اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتا ہے, سمجھا کہ نہیں. ہم نے کہا ہر کوئی مقصر ہے, کوتاہی کرنے والا ہے, سمجھا کہ نہیں. کوئی جو کہتے ہیں کہ جو کہاوت ہے مسور کا دھلا ہوا یا مسور کی دال یا دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے, خرابی کم و بیش سب میں. تو کہتے کہتے ہم کو بھی شرم آئے گی کہ ہم دوسرے کو کہہ رہے ہیں اور ہمارے اندر کمزوری ہے. ہماری عورتیں بھی سن رہی ہیں, ان کو بھی شرم آئے گی کہ مولانا دوسری عورتوں کو یہ خطاب کر رہے ہیں. ہم مولانا کی بیوی بیٹی ہو کر کے بہو ہو کر کے ہم یہ ایسا کیسے کر رہے ہیں, سمجھا کہ نہیں. آپ کے اندر بھی غیرت ایمانی جاگے گی کہ آپ اپنی بہو بیٹیوں کو پردہ کیجیے. مجھے یاد ہے, دیکھیے اب بات آ گئی تو میں کہہ دیتا ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہی ہیں پڑھے لکھے تو آدمی تھے نہیں لیکن تھے. وہ کہتے تھے دیکھیے کسی کا ذکر کرنا اچھائی کے ساتھ. وہ کہتے تھے کہ مولانا سلیمان صاحب کو جانتے تھے آپ لوگ کہ نہیں؟ مولانا سلیمان ندوی, ارے وہ ماسٹر نسیم صاحب کے جو والد تھے, ہاں, کہتے تھے کہ مولانا سلیمان ندوی کی بیوی کا پیر گاؤں میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. صورت تو دور کی بات. وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں سے پوچھیے جو مولانا کا کھیت کرتا ہے, صورت تو دور ہے. بولی سلیمان صاحب کی بیوی کا کسی نے پاؤں نہیں دیکھا ہوگا, گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی. اور عزیز عزت دار اور شرفا کی عورتوں کے یہاں پالکی رکھی جاتی تھی. اب وہ پالکی میں بیٹھتی تھی, اپنے گھر میں میکے میں اترتی تھی. اب وہاں پالکی میں بیٹھتی تھی, یہاں اترتی تھی. اور معاف کیجیے گا, چھتوں کے اوپر جھڑوکوں کے اوپر سیڑھیاں نہیں ہوتی تھی تاکہ عورتیں چڑھ نہ سکیں. ضرورت ہوگی تو سیڑھی لگا کے چڑھے گی, سمجھا کہ نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ مولوی سلیمان صاحب کی بیوی کا کسی نے پاؤں نہیں دیکھا ہوگا. وہ دوسرے کسی کا مثال دیتے کہ دیکھو فلاں مولوی کی بیوی, فلاں کی مولوی, پورے گاؤں میں چھچیاتی ہے. وہ مولوی سلیمان ہے کہ اس کی بیوی کا کسی نے پاؤں نہیں دیکھا ہو. مجھے یاد آ گئی بات, سمجھا کہ تو یہ شرافت ہے. اس کو عورتیں اختیار کریں. سن رہی ہیں تو پردے کے ساتھ رہیں, بلا ضرورت بازار مت بھیجا کرو. بازار کی ضرورت آپ پوری کرو. ہاں علاج کی ضرورت ہے, لے جاؤ اپنے ساتھ, لے جاؤ. کہیں اور کہیں جانا ہے ملنے کے لیے, بیٹی سے ملنے جانا ہے, بہو سے ملنے جانا, چلو لے چلو, چلتے ہیں, لے چلو. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. 5 منٹ کا وقفہ رہے گا, جماعت شروع ہو جائے گی.